بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج چند باتوں پر گفتگو کرنی ہے کہ انسان کو لوگوں کے بجائے اپنی فکر ہونی چاہیے، دین کے معاملے میں اپنی اصلاح کرنی چاہیے بجائے لوگوں کی اصلاح کرنے کی، بجائے یہ دیکھنے کے یہ فلاں شخص کتنا گناہ گار ہے، کیا گناہ کرتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، اور پھر چند مثالوں کے ذریعے اس بات کو سمجھایا جائے گا، اور پھر صحابہ کرام کے واقعات بھی آپ احباب کے سامنے بیان کیے جائیں گے، بالخصوص سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ دوم ہیں، ان کا اپنی فکر کے حوالے سے واقعہ بھی آپ احباب کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ معزز سامعین، اس آیت مبارکہ میں ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جب تم حالات کی اصلاح کرنے کی فکر لے کر اٹھتے ہو تو تم ہمیشہ دوسروں کی اصلاح سے آغاز کرتے ہو، کہ دوسروں کی اصلاح کی فکر آپ کو رہتی ہے، کہ لوگوں کے بارے میں آپ کے دل میں بات ہوتی ہے کہ لوگ بداعمالیوں میں مبتلا ہیں، لوگ دھوکہ کر رہے ہیں، لوگ فریب کر رہے ہیں، لوگ رشوت لے رہے ہیں، لوگ فحاشی پھیلا رہے ہیں۔ ان سب باتوں کے تذکرے ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں کہ یہ سارے کام دوسرے لوگ کر رہے ہیں۔ یہ خیال کسی کے دل میں آتا ہے، کوئی شاذ و نادر ہی کسی کے دل میں آتا ہے کہ میں بھی کس خرابی کے اندر مبتلا ہوں، میرے اندر بھی کچھ عیوب ہیں، کچھ بیماریاں ہیں، کچھ خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ ان خرابیوں کی اصلاح کرنا میرا پہلا فرض ہے۔ میں دوسروں کو بعد میں دیکھوں گا، میں پہلے اپنا جائزہ لوں، میں پہلے اپنا امتحان لوں کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ آج اگر ہم اصلاح کے لیے کوئی جماعت، کوئی تنظیم، کوئی ادارہ بناتے ہیں تو جو ادارہ چلانے کے بڑے ہوتے ہیں، ذمہ داران، ان کے بھی ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے لوگوں کی، دوسرے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، کہ میں عوام کی اصلاح کروں۔ حالانکہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے، پھر لوگوں کی اصلاح کرنی ہے۔ اگر انسان اپنی اصلاح نہیں کرتا، اپنے اندر کے جو عیب ہیں ان سے وہ باخبر نہیں ہوتا، بے خبر رہتا ہے، اعمال اللہ کے رضا کے مطابق نہیں کرتا، بس دوسروں کی اصلاح میں لگا رہتا ہے، تو اس شخص کی بات میں کوئی وزن نہیں ہوتا، کوئی اثر نہیں ہوتا، بے اثر ہوتی ہے اس شخص کی بات، اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا، برکت نہیں ہوتی اس کی بات میں۔ اسی لیے انسان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قال الرجل ہلک الناس فہو اہلکہم، کہ جو شخص یہ کہے کہ سارے لوگ ہلاک اور برباد ہو گئے، اس لیے کہ ان کے اعمال خراب ہیں، ان کے عقائد خراب ہیں، ان کی باتیں خراب ہیں، اس کے نتیجے میں وہ لوگ برباد ہو گئے، تو فرمایا سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا شخص وہ خود ہے، کہ لوگوں کی برائیاں کر رہا ہے لیکن اپنی اصلاح سے وہ بے خبر ہے، اسے اپنی اصلاح کی کوئی فکر نہیں ہے کہ میرے اندر بھی برائیاں ہیں، میں نے ان کی اصلاح کرنی ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف دیکھے، اپنے گناہوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ آپ اس کی مثال یوں لیں کہ ایک شخص ہے، اس کے پیٹ میں درد ہے، اس درد کی وجہ سے وہ بہت ہی بے چین ہے۔ اب کیا وہ شخص دوسروں کو دیکھتا پھرے گا کہ کس کو نزلہ ہو رہا ہے، کس کو کھانسی ہو رہی ہے، کس کو زکام ہے، بلکہ وہ اپنے درد کو لے کے بیٹھے گا، وہ دوسروں کی بیماریوں کی پرواہ بھی نہیں کرے گا۔ اسے اپنی فکر ہوگی کہ میری بیماری کیا ہے، مجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے، لوگوں کو جو مرضی ہوتا رہے۔ تو اسی لیے انسان کو بھی چاہیے، لوگ جن کاموں میں مرضی مبتلا ہوں، گناہ کریں، آپ اپنی اصلاح کریں گے تو لوگ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب آپ اپنی اصلاح کر کے لوگوں کو بتائیں گے تو آپ کی بات میں اثر ہوگا، تو لوگ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ اپنی اصلاح کریں گے تو آپ بھی لوگوں میں ہی آئیں گے، تو آپ ٹھیک ہوں گے تو سارے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی لیے انسان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام کے واقعات ہمارے سامنے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام عظیم شخصیات ہیں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے انہیں مختلف گولڈ میڈل سے نوازا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ اولئک هم المفلحون، بڑے عظیم لوگ، عظیم شخصیات تھیں۔ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ دوم ہیں اور ایک عظیم صحابی ہیں، عظیم شخصیت ہیں، بڑے جینیس صحابی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے
کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان کے نام سے مشہور تھے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ میں رہنے والے منافقین کے نام بتا دیے تھے کہ فلاں شخص منافق ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بتا دیا تھا کہ مدینہ منورہ میں فلاں شخص منافق ہے، یہ لوگ منافق ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے تحت وہ نام حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں بتائے تھے۔ حتیٰ کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا تھا تو لوگ یہ دیکھا کرتے تھے حضرت حذیفہ اس شخص کی نماز جنازہ میں شریک ہیں یا نہیں، اس لیے کہ حضرت حذیفہ کا شریک ہونا اس بات کی علامت تھی کہ اس کا نام منافقین میں شامل نہیں، اگر شریک نہ ہوتے تو پتہ چل جاتا کہ یہ منافقین میں شامل ہے۔ تو یہ تھوڑی سی تمہید تھی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ کے پاس جاتے ہیں، ان سے التجا کر کے پوچھتے ہیں، اے حذیفہ، خدا کے لیے مجھے یہ بتا دیں کہ تمہارے پاس منافقین کی جو فہرست ہے ان میں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ یہ ایک عظیم صحابی ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، اپنے کانوں سے انہوں نے سنا، عمر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، کہ عمر جنت میں جائے گا، اور جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، ان کو بھی یہ فکر ہے اپنی کہ میرا نام کہیں منافقین میں تو نہیں ہے۔ یہ اپنی فکر کر رہے ہیں، اپنی اصلاح کر رہے ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمر جنت میں جائے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا تھا کہ جو شخص بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوتا تھا کہ کلمہ پڑھنے والا بے شک جنت میں جائے گا، لیکن اگر مرنے سے پہلے کسی کے اعمال خراب ہو گئے تو وہ شخص اس بشارت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے مجھے ڈر ہے کہیں میرے اعمال خراب ہو گئے اور میں منافقین میں داخل ہو گیا۔ اس لیے وہ اپنے عیوب کا جائزہ لیتے تھے، اپنی فکر میں رہتے تھے۔ اس ساری بات سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہاں دوسرے معاملات میں، دنیا داری کے معاملات ہیں، کوئی مجبور ہے اس کی آپ فکر کریں، اسے مدد کریں، لیکن دین کے معاملات میں کون کتنا نیک ہے اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ وہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔